السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 363واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج کل سوشل میڈیا پر ایک میسج بہت ہی تیزی کے ساتھ میں چل رہا ہے کہ دبئی کے اندر 40 علماء کی ضرورت ہے۔ میں تمام علماء سے، تمام ائمہ سے اور تمام سننے والوں سے یہ کہوں گا، یہ میسج جس نے بھی بنایا ہے وہ نہایت ہی چھیچورا، رذیل اور ذلیل ٹائپ کا انسان ہوگا، جس نے اس طرح کی افواہ اڑا کر امت میں انتشار پیدا کیا۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اور دوسرے ادر نیٹ ورکنگ کے اوپر بڑے بڑے اسکیم اور بڑے بڑے کانڈ چل رہے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو ایسی چیزوں سے چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ جاب کے آفر جتنے بھی آتے ہیں نا، یہاں پہ اتنے انجینئر کی ضرورت ہے، وہاں پہ اتنے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، وہ فلانی جگہ مال اوپن ہو رہا ہے، وہاں پہ مزدوروں کی ضرورت ہے، یہ سارے کے سارے فیک ہوتے ہیں، سارے کے سارے غلط ہوتے ہیں۔ ان چکروں میں پڑو مت۔ ابھی دلی کے اندر 4-5 ٹھگوں کو پکڑا گیا تو ان کے پاس میں 250 سے زیادہ پاسپورٹ ملے، 10,000 کے قریب میں پین کارڈ، ووٹر آئی ڈیز اور دوسرے جو گورنمنٹ ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں وہ پکڑے گئے ان کے پاس۔ لوگوں کو ایسے ہی جاب کے جھانسے دے کر، قرض دلانے کے جھانسے دے کر، لون کے جھانسے دلا کر، اس طرح کی حرکتیں کر کر کے انہوں نے لوگوں کے ڈاکیومنٹ جمع کیے تھے اور ان ڈاکیومنٹس کا وہ مس یوز کر رہے تھے۔ اب آپ سوچو، ایسے کسی میسج کے جھانسے میں آ کر اگر کسی نے اپنا پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا، اب ایک تو پاسپورٹ بنانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، اتنی محنتیں لگتی ہے، آپ کا پاسپورٹ لے کر کسی اور کریمنل کے نام سے، کسی اور 2 نمبر کے دھندا کرنے والے کے نام سے، کسی اور اسمگلنگ کرنے کے والے کے نام سے انہوں نے اس کو بنا کر اس کے نام سے اس کو چلا دیا، اس کے حوالے کر دیا۔ اب وہ آپ کیا وہاں پر جو ہے انگلیوں کا، ہاتھوں کا نشان لیا ہوا ہے پاسپورٹ آفس میں، اور یہ آدمی جس نے آپ کا پاسپورٹ اپنے نام سے انہوں نے اس کو کریکٹ کر کے دے دیا، اب وہ آپ کے پاسپورٹ کو اپنے نام سے یوز کر کے اس پہ غلط دھندے کر رہا ہے اور وہ پورا آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، آپ پریشانی میں آئے یا نہیں آئے؟ تو پھر کائے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو چھچورا اور کمین فطرت کا انسان تھا، ایکچولی اس نے علماء کی غریبی، مفلسی، علماء اور ائمہ بیچارے یہاں ہندوستان کے اندر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر بہت سارے لوگ امامت کی تلاشوں میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ پریشان حال رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہے کہ چلو ہم بھی اچھا آفر آیا ہے، ٹرائی کرتے ہیں۔ یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے، یہ اس طریقے سے بلیک میل کرنا لوگوں کو۔ اب چونکہ وہ میسج جس تیزی سے چل رہا ہے، اس کی شدت کو دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ لوگوں میں اس کو لے کر کتنا کریز ہے۔ لیکن ہم کو سمجھنا چاہیے، نوکریاں ایسے سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ملتی ہے۔ اور علماء سے بھی ریکویسٹ اور درخواست کروں گا، دیکھو یہ ہندوستان کفرستان ہے، یہاں پر آپ امامت کریں گے آپ کو 1000 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہاں کا ثواب بھی زیادہ ہے، بھلے ہی تھوڑی بہت ہمارے آمدنی کے اندر، ہمارے اخراجات اور ضروریات کے اندر ہم کو تنگ ہاتھ کے ساتھ میں گزر بسر کرنا پڑے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی امام، کوئی عالم جو ہے وہ فاقہ کشی یا تنگ دستی کی زندگی گزارے۔ آپ اپنی امامت کے ساتھ کوئی بزنس شروع کیجئے، کوئی کاروبار شروع کیجئے، تجارت شروع کیجئے، ہمارے شریعت میں ناجائز نہیں ہے۔ اور جو کم عمر علماء حفاظ ہے ان سے کہوں گا آپ 10ویں کا امتحان دو، اس کے بعد 12ویں کا امتحان دو، آپ اس کے بعد میں گریجویشن کرو، ڈی ایڈ کرو، بی ایڈ کرو۔ گورنمنٹ اسکولوں میں جابس نکلتی ہے، اس کے علاوہ ادر جگہ نکلتی ہے۔
ہزاروں ایسے علماء ہیں ماشاء اللہ جنہوں نے اسکولوں کی تعلیم بھی حاصل کی، اس کے بعد آج وہ جاب کر رہے ہیں، بہت سے گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، بہت سے ٹیچر بنے ہوئے ہیں۔ میرے اپنے ساتھیوں میں سینکڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ڈی ایڈ کیا، بی ایڈ کیا، آج وہ ٹیچر ہے، کوئی پروفیسر ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، کسی نے موبائل ریپیئرنگ کی دکان ڈالی ہوئی ہے، کوئی کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کام کر رہا ہے، کوئی میرے دوست جو ہے انہوں نے پی ایچ ڈی تک کر لی ہے۔ تو یہ جب کر رہے ہیں تو دیگر علماء کیوں نہیں کر سکتے؟ شرط یہ ہے ہم اپنی لائن نہ چھوڑیں، آپ اپنی امامت اور مکتب کو نہ چھوڑیں، ورنہ یہ بھی میں نے دیکھا ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مال پانی آنے کے بعد یا دنیا کی ڈگریاں آنے کے بعد پھر ہمارے لوگ دین کی جو سندیں ہوتی ہے اس کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں، مدرسے کی سندوں کو۔ یہاں تک کہ بعض ایسے بھی دیکھا ہوں میں نے جو ہمارے بڑے بڑے نامور اداروں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب ان لائنوں میں لگے تو خالی بدن پہ کا لباس نہیں، چہرے پہ کی داڑیاں بھی ختم ہو گئی۔ اللہ میری تمہاری اس سے حفاظت فرمائے اور امت کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو دونوں کو لے کر چلنا یہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں، میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں، لوگ کر رہے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ایسی ہے ماشاء اللہ، جو لوگ ایک طرف ٹیچر بھی ہے گورنمنٹ اسکول میں، دوسری طرف مکتب بھی پڑھاتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ امامت بھی کرتے ہیں، سینکڑوں ہمارے علماء ہیں۔ تو اس طرح کا مزاج بنائیں کہ پوری طرح سے آپ دنیا کی لائن کو اختیار کر کے دین کی لائن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، یہ کرنا بھی غلط ہے سراسر، یہ علم دین کی توہین ہے پھر دنیا کے پیچھے پڑھ کر۔ تو دونوں چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے آپ آرام سے کر سکتے ہیں، جیسے دوسرے کر رہے آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے علماء بجائے ان چکروں میں پڑنے کے کہ دبئی میں امامت کی جاب ہے یا سعودی میں امامت کی جاب ہے، وہ اپنے ملک ہندوستان میں رہ کر ہی کوئی ایسا فن، کوئی ایسا علم، کوئی ایسا ہنر اختیار کرے وہ امامت کے ساتھ کر سکے تو آرام اور اطمینان کے ساتھ ان کی ضروریات بھی پوری ہو سکے۔ دوسری بات یہ جو ہمارے خواب و خیالوں میں ہوتا ہے باہر ملکوں کے اندر امامتوں کو تلاش کرنا، دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، دبئی، سعودی عربیہ یا دوسرے عرب ممالک، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے علماء اور اماموں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ دوسری چیز وہاں پر جو امامتیں وغیرہ بھی ہوتی ہے اس کے لیے وہاں کی گورنمنٹوں کے قانون ہیں کہ وہاں کا لوکل پرسن ہونا چاہیے، وہ وہاں کے لوکل آدمی کو جو وہاں کا رہواشی ہے، وہاں کا سٹیزن ہے، اسی کو پرماننٹ امام بناتے ہیں کیونکہ تنخواہیں گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے۔ اب وہاں جو پرماننٹ امام ہوتے ہیں بعض اوقات وہ کیا کرتے ہیں، اپنا نائب بول کر علماء اکرام کو رکھتے ہیں، لیکن وہ ہندوستان والوں کو پریفر نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی پہلے نمبر کی چوائس ہوتی ہے بنگلہ دیشی علماء اور دوسرے نمبر پر چوائس ہوتی ہے پاکستانی علماء۔ سارے عرب ملکوں میں آپ کو جو نائب امام ملیں گے وہ یا تو بنگلہ دیشی امام ملیں گے یا تو پاکستانی امام ملیں گے۔ 100 میں سے 5% یا 10% اگر آپ کو کہیں پہ کوئی ملا تو وہ ہمارے ہندوستان کے ملیں گے۔ ہندوستان کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، میں آپ کو صاف صاف بولتا ہوں، اور خاص طور پہ علماء اور امامتوں کے لیے تو بالکل ہی عرب ملکوں کے اندر ہندوستان والوں کو نہیں پسند کیا جاتا ہے۔ بچی کچی اگر کچھ جگہیں ہیں تو وہاں پہ برما کے بھی بہت سارے علماء آپ کو ملیں گے، تو وہاں اس طریقے سے لوگ امامتوں کے لیے بلاتے ہیں، اور اس طرح سے وہاں کے جو پرماننٹ یہ ہے جو امام وہاں پر ہے، اور اس طرح سے ایسا پورا کیا پورا جو ہے نا وہ نہیں نکلتا ہے کہ 40 کی ضرورت ہے، 50 کی ضرورت ہے، وہ نہایت ہی چھچورا انسان ہوگا جس نے علماء کے ساتھ میں یہ مذاق کیا ہے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے یہی کہوں گا، سوشل میڈیا جس کے اوپر پہلے تو 90% یعنی 90% حدیثیں گھڑی ہوئی چل رہی ہے، قرآن کی تفسیریں گھڑی ہوئی چل رہی ہے جس سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر، تو جہاں لوگ حدیثیں گھڑ گھڑ کر چلانے کو نہیں ڈر رہے ہیں، وہاں پہ جاب کا میسج گھڑنے میں کس کو کیا ڈر لگا؟ حدیثیں گھڑنے کو نہیں ڈر رہے ہیں۔ جتنی حدیثیں چلتی ہے نا 90% حدیثیں گھڑی ہوئی ہوتی ہے، گھڑی ہوئی موضوع حدیثیں ہوتی ہے جو واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر چلائی جاتی ہے 90%۔
تو جہاں حدیثیں گھڑ گھڑ کے چل رہی ہے، اس کے لیے یہ سوشل میڈیا کی باتیں قابل اعتماد اور قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے. ہم نے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنائے، اور یہ جو فتنے ہیں اس طرح کے، اس سے تمہاری میری حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.